بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے۔ میں ماہر امراض قلب ہوں قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں۔ آج میرے ساتھ ڈاکٹر عاصم جاوید جن کا تعلق راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے ہے، آپ بھی انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ ہیں، لیکن ایک خاص بات عاصم کی یہ کہ انہوں نے پاکستان میں ایک نیا انیشیٹو کے دل کے ہسپتالوں میں فالج کا نالیوں کے اندر سے خون کے لوتھڑے کو نکال لینا، یعنی ایسے ہی اینجیوپلاسٹی طرز پہ جیسے ہم ہارٹ اٹیک میں کرتے ہیں، اس نوعیت کا علاج فالج کے مریضوں میں کیا اور اس کا بہت ہی شاندار رزلٹ آیا۔ یعنی وہ مریض جو پورا ایک حصہ بالکل اس کا کام نہیں کر رہا، ود ان آورز وہ بالکل ریکور ہو گیا۔ خوش قسمتی تھی کہ آج کراچی آئے ہوئے تھے، ہم نے سوچا کہ ان سے کچھ باتیں فالج کے حوالے سے کر لی جائیں۔ تو پہلا سوال چونکہ عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ ہوگا کہ فالج کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے تو اثرات کیا ہوں گے، یہ دونوں چیزیں۔ دیکھیں، فالج جو ہے آپ پہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ مریض کی ایک سائیڈ کے اوپر یکدم طاقت کا کم ہو جانا، اس کو بازو اور ٹانگ کے اندر سے طاقت نکل جانا اور وہ بازو ٹانگ ہلا نہیں سک رہا، وزن نہیں اٹھا سک رہا، اس کو مشکل آ رہی ہے، چہرے کا ایک سائیڈ کی طرف ٹیڑھا ہو جانا، ایک سائیڈ پہ چلے جانا، یا آواز کا چلے جانا اور بندے کا بول نہ پانا، یہ وہ علامات ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی مریض کے ساتھ کچھ غلط ہے، شاید فالج ٹائپ چیز ہو رہی ہے، اس کو اسپتال میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ فالج کے مریض کو بر وقت نہیں لے کر آتے ہیں، اور یہ جو اب نیا اس کا علاج نکلا ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے آپ کو، اگر وہ آپ نہیں کراتے تو جو اس کا عموماً ہوتا ہے کہ 1/3 مریض فالج والے فوت ہو جاتے ہیں، 1/3 مریض ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو کے بسترے پر آ جاتے ہیں، 1/3 وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو کہ یا مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر معمولی سا فالج کے اثرات ساری زندگی کے لیے پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بر وقت پہنچنا، صحیح جگہ پہ پہنچنا اور علاج علامتیں شروع ہونے کے کتنی دیر بعد آئیڈلی مریض کو اسپتال پہنچنا چاہیے؟ تو دیکھیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا بہتر ہے۔ آپ جتنا جلدی آئیں گے، اور یہ جو اینجیوپلاسٹی والا علاج جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دماغ کی نالی میں سے خون کا لوتھڑا نکال کے علاج کیا جائے، سو وہ علاج جتنا جلدی آئیں گے اتنا اچھا اس کا فائدہ ہوگا، لیکن 6 گھنٹے کے اندر اندر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ 6 گھنٹے کے بعد، علامات شروع ہونے کے 6 گھنٹے کے بعد اگر آپ اسپتال پہنچتے ہیں تو پھر ریکوری کے چانسز کافی ڈاؤن جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جس مریض کو پہلی دفعہ یہ چیز شروع ہوئی اس سے 6 گھنٹے کے اندر اندر وہ اس ہسپتال میں پہنچ جائے جہاں یہ کام ہو رہا ہو۔ جی ہاں، آئیڈیلی جتنا جلدی آئے گا اتنا اچھا چانس ہے کہ وہ ریکور کر جائے گا۔ اگر ایک بندہ گھنٹے کے اندر اندر یا 2 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ گیا اور ہم نے اس کی دماغ کی نالی کا خون بحال کر دیا تو وہ زیادہ چانسز ہیں کہ شاید انٹرونشن ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے بندہ۔ اچھا، جو علامتیں آپ نے ابھی بتائیں عموماً ہمارے یہاں تو لوگ ان کو لے کے گھر پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی جائے تاکہ لوگ جو ہے اس کو جلد از جلد، جو ہی شک بھی پڑے، ہسپتال آئیں اور دماغ کا CT اسکین کرائیں، ڈاکٹر کو چیک کرائیں تاکہ پتہ چل میں سکے اس کو کہ ایک فالج ہے جسٹ کہ نہیں۔ کوئک ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی ایک حصے پہ کمزوری، اکثر لوگوں کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے یا وہ خود گر جاتے ہیں اور گری ہوئی حالت میں ایک حصہ کام کر رہا ہے ایک حصہ کام نہیں کر رہا، بولنے میں تکلیف، نظر میں پرابلم، تو یہ تمام چیزیں ہوں تو صحیح، اور پھر اثرات، ظاہر سی بات ہے اس کا علاج نہیں ہوگا تو یہ زندگی بھر کی معذوری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ساری زندگی کی معذوری ہے، اور بہت مشکل زندگی ہے، بہت مشکل زندگی ہے جب آپ کو باقی بھی سارے گھر والوں کو بسترے کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے، اور اس میں جوان لوگوں کو بھی فالج ہوتا ہے اور ساری زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی جیسے علامتیں ہوئیں اور فوری علاج کی نوعیت ہر لیول پہ، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری کیئر میں کس انداز سے اس قسم کے مریض کو مینیج کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ میں یہاں پہ واضح کر دوں، لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی فالج کا آپ کو شک بھی پڑا تو فوری طور پہ لوگ ڈسپرین کی گولی کھا لیتے ہیں۔ سو اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ فالج کی 2 مین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دماغ میں دل سے یا کہیں سے خون کا ایک لوتھڑا آتا ہے جو دماغ کی نالی میں آ کے پھنستا ہے اور دماغ کو خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، ایک تو یہ وجہ ہے، اور 87% کیسز میں یہی وجہ ہوتی ہے۔ لیکن 13% کیسز وہ ہوتے ہیں جن میں کہ کوئی خون کا لوتھڑا نہیں بنتا، بلکہ نالی کے اندر، نالی کے پھٹنے سے وہاں پہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے، دماغ میں خون بہہ جاتا ہے۔ جس سے عام الفاظ میں برین ہیمریج کا اب اگر آپ نے ڈسپلن لے لیا اور آپ کے فالج کی وجہ برین ہیمریج ہے یا خون بہہ جانا ہے تو وہ اور خراب ہو جائے گا۔ سو فوری طور پہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہی فالج کا شک پڑا
آپ امیڈیٹلی اپنے قریب ترین اسپتال میں رپورٹ کریں. وہاں پہ آپ کو ڈاکٹر چیک کریں گے, آپ کے دماغ کا سی ٹی اسکین کریں گے. سب سے پہلے وجہ دیکھی جائے گی. اگر خون کا لوتھڑا پھنسا ہے تو آپ کے لیے ایک ٹیکہ ہے جس سے کہ اس خون کے لوتھڑے کو توڑا جا سکتا ہے, جس کو ایلٹیپلیز بھی کہتے ہیں, تھرومبولائسس بھی کہتے ہیں اس پروسیس کو. سو وہ ٹیکہ دیا جاتا ہے, لیکن وہ ٹیکہ 3 گھنٹے کے اندر اندر پریفریبلی ملنا چاہیے. اگر آپ 3 گھنٹے سے لیٹ ہو گئے تو پھر اس ٹیکے کا ٹائم بریکٹ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. پھر آپ کے پاس اگر بھی ابھی بھی آپ 6 گھنٹے کے اندر اندر ہیں علامات کے شروع ہونے کے, تو پھر بھی برین کی اینجیوپلاسٹی کر کے اور اس خون کے لوتھڑے کو نکالا جا سکتا ہے. اور جب ہم برین کی اینجیوپلاسٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی آپریشن کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ جس طرح دل کی اینجیوپلاسٹی کی جاتی ہے سن کر کے جلد کے اوپر اور ایک ٹیکے کی سوئی کے ذریعے نرم سی ایک ٹیوب ہوتی ہے جو کہ اوپر لے کے جاتے ہیں, اسی طرح سے دل کی بھی نالیوں کی طرح دماغ کی نالیوں میں بھی وہ ٹیوب لے کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ خون کے لوتھڑے کو وہاں سے نکال لیتے ہیں. اس میں کوئی سٹینٹ پیچھے چھوڑا نہیں جاتا, جس طرح کہ دل کے اندر آپ کو سٹینٹ چھوڑنا پڑتا ہے پرماننٹ ساری زندگی کے لیے, کیونکہ دل کی نالی کی اپنی تنگی ہوتی ہے جس میں سے جب آپ خون کا لوتھڑا نکال لیتے ہیں تو وہاں پہ سٹینٹ پیچھے چھوڑتے ہیں اس دل کی تنگی کو کھولنے کے لیے. لیکن دماغ کی نالی میں عموماً نالی کا اپنا مسئلہ نہیں ہوتا اور خون کا لوتھڑا ٹوٹ کے باقی دل سے یا کہیں اور سے اوپر آ کے پھنسا ہوتا ہے. سو اس میں آپ صرف وہ خون کا لوتھڑا نکال لیتے ہیں, پیچھے سٹینٹ کوئی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اگر پیشنٹ وقت سے آیا ہوا ہے تو مریض ہو سکتا ہے مکمل صحت یاب ہو کے بغیر ایک بات بڑی اہم تھی آپ کی کہ فوری ڈسپرین نہیں دینی ہے. اچھا, ڈسپرین کے علاوہ لوگ اکثر وہ ایک کچھ گولی زبان کے نیچے بلڈ پریشر کی رکھ لیتے ہیں, ایسے اوقات میں بلڈ پریشر کے حساب سے کیا جو فالج کا مریض ہے اس کے اندر آپ نے بلڈ پریشر کو فوری طور پہ نیچے نہیں لے کر آنا. قطن آپ نے اگر بلڈ پریشر ان کا ہائی ہے 200 بھی ہے, آپ نے بلڈ پریشر نیچے نہیں لے کر آنا, ورنہ فالج کا مریض کو اور نقصان ہوگا. بلڈ پریشر کے ساتھ جو بھی ڈیل کریں گے وہ ڈاکٹرز اسپتال کے اندر ڈیل کریں گے. آپ نے اپنے گھر میں قطن گولی زبان کے نیچے رکھ کے بی پی ڈاؤن نہیں کرنا. ہمارا یہ بڑا کامن فیچر ہے کہ لوگ تھوڑا سا بی پی زیادہ دیکھتے ہیں اور وہ زبان کے نیچے گھر میں ہی وہ گولی, یا وہ یہ ایک اینجیسڈ گولی جو دل کے لیے ہوتی ہے وہ تو یہ بڑی اہم بات لوگوں کے لیے بھی اور پرائمری کیئر فزیشین کے لیے بھی ہے کہ فالج کے دوران نہ تو ڈسپرین دینی ہے نہ کوئی بلڈ پریشر کم کرنے کی گولی دینی ہے. اچھا, آپ نے 2 باتیں کی, ایک وہ ٹیکے والی بات آئی اور ایک برین سے لوتھڑا نکالنے والی بات. اچھا, دونوں کے لیے ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 3-3.5 گھنٹے اس کے لیے اور 6 گھنٹے آپ کی. ان کے رفلی اخراجات ذرا عام لوگوں کے لیے کہ کتنے اخراجات اس کے ہیں؟ دیکھیں, ٹیکہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں تقریباً آپ سمجھیں کچھ 70,000 کے قریب کے اندر اس کی کاسٹ پڑتی ہے, اور اگر ہم دماغ سے خون کا لوتھڑا نکالنے والا کام کریں اس کی سامان کی قیمت اندازاً 5 لاکھ تک جا سکتی ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جتنے بھی کیسز کیے گئے ہیں, اب تک ہم تقریباً 27 سے 30 کیس کر چکے ہیں, جتنے بھی کیسز کیے گئے ہیں کسی مریض سے کوئی پیسہ چارج نہیں کیا گیا اور سارا ہاسپٹل کے فنڈ سے کیا گیا. نہ اس میں کوئی آپریٹر فیس ہوتی ہے, نہ اس کے اندر کوئی سامان کا پیسہ لیا گیا ہے, اور یہ مکمل گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے فری ہے جو کہ سارا کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں طرح کا علاج, ٹیکے والا بھی اور یہ اینجیوپلاسٹی نوعیت کا لوتھڑا نکالنے والا, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے؟ جی ہاں, بہت لمیٹڈ ہے. انفارچونیٹلی ساری دنیا میں اب اس علاج کو بہت ترجیح دی جا رہی ہے, اور یہی علاج ہے فالج کا جو کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت 1 یا 2 سینٹرز ہیں جہاں پہ کہ یہ علاج ہو رہا ہے, بہت چھوٹے اسکیل پہ ہو رہا ہے, اور اس کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو اس کے اندر انوالو ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں یہ اس طرح سے وہ رواج کیوں نہیں پا رہا؟ جیسے ہارٹ اٹیک کا تو ماشاءاللہ اب سینٹرز ہر جگہ اینجیوپلاسٹیز اینجیوگرافیز, لیکن فالج کا یہ والا علاج اتنا ابھی رواج نہیں پا رہا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ علاج بالکل جدید علاج ہے. امریکہ یورپ کے اندر یہ گائیڈ لائنز کے اندر ان کی 2015 میں آیا ہے. 2015 میں وہاں پہ آیا ہے, تو ابھی پاکستان بہت جلدی اس علاج کو پک کر رہا ہے اور جلدی اس ٹیکنالوجی کے اندر آ رہا ہے. یہ بالکل جدید علاج ہے اس وقت. دوسرا اس کا یہ ہے کہ مینلی یہ نیورولوجی کی فیلڈ میں آتا ہے, ذہنی امراض والوں کی فیلڈ میں آتا ہے. اینڈ نیورولوجی پاکستان کے اندر انٹرونشنل نیورولوجی جس کو کہتے ہیں, جو کہ اینجیوپلاسٹی کر سکتے ہیں, وہ لوگ فی الحال بہت کم ہیں, اور یہ انہی کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور الٹیمیٹلی انہی کو اس میں آگے آنے کی ضرورت ہے. لیکن جب تک وہ اس سٹیج تک نہیں پہنچتے, اس پیریڈ کے اندر جو واحد اسپیشلٹی ہے جو پورے پاکستان میں موجود ہے, جس کے پاس کیتھ لیبس ہیں, یہ تربیت موجود ہے اینجیوپلاسٹی کرنے کی, وہ کارڈیالوجسٹ ہیں. سو اس وقت تک کارڈیالوجسٹ کو بھی ٹریننگ لے کے
اور اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہی واحد طریقہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلایا جا سکے. اور میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس وقت دنیا میں امریکہ، جرمنی، نیدرلینڈ، ترکی، پورچوگل، سلوواکیہ، ساؤتھ افریقہ، یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں نہ صرف نیورولوجسٹ، نیورو سرجنز، انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ بلکہ کارڈیولوجسٹ بھی یہ سارے مل کے اس علاج کو کر رہے ہیں. جتنے ہاتھ آپ کو مل سکتے ہیں ٹرینڈ اس کام کو کرنے کے لیے وہ بھی کم پڑتے ہیں. اتنا اس کا والیوم ہے اس کام کا اور اتنی اس کی ضرورت ہے اس کو کرنے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی ابتدا بیسیکلی کارڈیاک سینٹر سے ہونی چاہیے، کیونکہ کارڈیاک سینٹر میں آلریڈی کیتھ لیب بھی ہے، اینجیوگرافی کی اسکل بھی ہے، بس یہ کہ وہ اینجیوگرافی دل کے سے نکل کے ہمیں دماغ کی طرف جانا ہے بس کرنے کے لیے. اور پھر سیٹلی اس میں ہیلپ ہمیں نیورولوجسٹ کی اور ریڈیولوجسٹ کی چاہیے ہوگی. تو ایک ٹیم ایفرٹ سے یہ چیزیں پاکستان میں بھی رواج پا سکتی ہیں. اچھا، کاسٹ کے حوالے سے جیسے بات کی ڈاکٹر عاصم، لیکن میرا خیال ہے کہ 70-80 ہزار کا ٹیکہ اگر کسی کو 3 گھنٹے میں لگ جاتا ہے اور وہ زندگی بھر کی معذوری سے بچ جائے تو اس لحاظ سے تو وہ میرا خیال ہے سستا ہے. بالکل ہے سر. تو وہ اس میں بس یہ ہے کہ اس اگر کم از کم ہم اینجیوپلاسٹی نہ کر پائیں، کم از کم ٹیکے والا معاملہ تو شروع، اس کے لیے کیا آپ کی ایڈوائز ہوگی کہ کیا کرنا ہے؟ ٹیکے والا ڈیفینیٹلی اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹیکے کے ساتھ سکسیس جو ہے وہ تقریباً 40% کیسز کے اندر تو مل جائے گی. لیکن اگر آپ اس سکسیس کو 90% تک لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکے پہ نہیں روکنا، بلکہ اگر ٹیکہ لگ بھی رہا ہے اور آپ ایسے سینٹر میں ہیں جہاں کہ یہ اینجیوپلاسٹی دماغ کی جا سکتی ہے تو آپ کو اس سٹیپ سے آگے بھی بڑھنا چاہیے اور دماغ کی نالی سے خون کا لوتھڑا بھی نکالنا چاہیے. اس سے آپ کی سکسیس کا چانس 90% تک چلا جاتا ہے کہ آپ دماغ کی نالی کھول لیں گے. اور اس انٹرونشن کو کرنے کے بعد مریض کا واپس صحت میں بحال ہو کے اپنے کام پہ واپس آ جانا، نارمل سٹیٹ میں آ جانا، تقریباً 70% چانس ہوتا ہے کہ مریض بیک ٹو نارمل سٹیٹ چلا جائے گا. جیسے وہ پہلے تھا فالج ہونے سے ویسے واپس چلا جائے گا. 70% اس چیز کا چانس ہے جو کہ بڑا ہائی فگر ہے. اچھا، رفلی آپ کی ایڈوائز اسٹارٹنگ فرام پیشنٹ، اس کے اٹینڈنٹ، پرائمری کیئر، سیکنڈری، ٹرشری، ایک پورا اس عمل کو اگر لایا جائے فالج کے حوالے سے اس علاج کو پھیلانا ہے تو کیا کیا کس اسٹیپ پہ کیا جائے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو میرا خیال ہے آگاہی ہے. جس طرح ہم یہ انٹرویو دے رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ نہ صرف مریضوں کو اور لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ یہ طریقہ علاج موجود ہے فالج کا اور یہی طریقہ علاج جدید ہے اور یہی ہونا چاہیے، بلکہ ڈاکٹرز کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے بیکاز یہ بالکل جدید طریقہ علاج ہے. سو جو ڈاکٹرز فالج کا علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ابھی آگاہی نہیں ہے پوری طرح سے اس طریقہ علاج کی. اس وقت چونکہ یہ کام ہے ہی 1-2 سینٹرز تک لمیٹڈ، تو اس وجہ سے انفارچونیٹلی بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی یہ طریقہ علاج موجود نہیں ہے اور مجبوری ہے کہ مریضوں کو پرانے طریقہ علاج سے ہی فی الحال علاج کرنا پڑے گا. لیکن ذرا سی بھی علامات اور آپ کو شک آئے فالج کا، امیڈیٹلی مریض کو لے کر جائیں ہسپتال، کوئی ڈسپرین وغیرہ نہ دیں، سیدھا ہسپتال لے کر جائیں. وہاں پہ اس کے دماغ کو ڈاکٹرز ایک تو دیکھیں اور اس کے بعد CT اسکین کریں اور پھر آگے فیصلہ ہو کہ کیسے علاج کرنا ہے اور کیسے آگے چلنا ہے. تو اس میں یعنی ارلی ریکگنیشن کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ فالج ہے، اور جب فالج ہے تو گھر پہ نہ رکیں، گھر پہ نہ رکیں، فوری ہسپتال، CT اسکین ہونا، کوئی ڈسپرین نہیں دینی ہے، کوئی بلڈ پریشر کی گولی نہیں دینی ہے، ٹیکے والا معاملہ. اچھا، ایک بات اضافی، کیونکہ آپ میرے خیال ہے پیریفرل انٹرونشنز بھی کرتے ہیں اور نالیوں، تو یہ بھی کیا ہے کہ اور نالیوں کی بھی اینجیوپلاسٹی کی جا سکتی ہے، ان کو کھولا جا سکتا ہے. اور کامنلی ہمارے یہاں ڈائبیٹک فوٹس تو بڑے کامن ہیں، ٹانگیں کٹتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے، آئی تھنک کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. سو ایک چیز جو میں ضرور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایریا جو کہ جس کی آگاہی اگین دینی بڑی ضروری ہے وہ ٹانگوں کا پرابلم ہے. خاص طور پہ شوگر کے مریض، بڑی تعداد میں شوگر کے مریض پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے عموماً پیروں میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، پیر خراب ہو رہے ہیں، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کالا ہونا شروع ہو گیا ہے، انگوٹھا کالا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور پاکستان میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ بڑی جلدی اگر وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، کالا ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کاٹ دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیا، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر آپ کو اور اوپر سے آ کے کاٹنا پڑتا ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ گولیاں لیں دوائی یا آپ ٹیکے کی شکل میں لیں، دونوں صورتوں میں اس نے خون میں جذب ہونا ہے اور اس نے اس زخم تک پہنچنا ہے تو زخم نے ٹھیک ہونا ہے. اگر کسی کی شریانیں بند ہیں، ٹانگ کی نالیاں بند ہیں، مثال کے طور پہ گھٹنے کے لیول سے
اوپر کے حصے کے اندر نالی اس کی بند ہوئی ہوئی ہے. اس وقت پہلی علامت کے طور پہ صرف اس کا پیر کا انگوٹھا کالا ہوا ہے. آپ نے انگوٹھا کاٹ دیا, نالی تو گھٹنے کے اوپر سے بند ہے, سو اس کو دوائی تو نہیں پہنچے گی, خون نہیں پہنچ رہا. الٹیمیٹلی وہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اس کی گھٹنے کے اوپر کے لیول سے نالی یہ ٹانگ کاٹی نہیں جائے گی. لیکن پھر تو ٹانگ آپ نے پوری ضائع کر دی اس کی ساری زندگی اس کے کا لیے. مطلب یہ ہوا کہ شوگر کے مریض جن کو وہ زخم وغیرہ ہوا ہے ان کی پراپر اسسمنٹ نالیوں کی بھی ضرور بہت ضروری ہے, اور کبھی بھی ایمپوٹیشن کی طرف یا ٹانگ کاٹنے کی طرف نہیں جانا چاہیے جب تک اس کی ٹانگ کی اینجیوگرافی نہیں ہوگی اور ہمیں یہ نہیں پتہ چل گیا کہ نالی ایکچولی بند کس جگہ پر ہے. اور آج کل جدید طریقہ علاج موجود ہے, جس طرح دل کی اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے, ٹانگ کی نالیوں کی بھی اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے. غباروں کے ساتھ اندر جا کے بغیر آپریشن کے, بغیر چیرا دیے ہوئے, سن کر کے ٹیکا لگا کے آپ اس نالی کو کھول سکتے ہیں, خون بحال کر سکتے ہیں, اور جتنی ٹانگ بچا سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے خون بحال کر دیا وہاں تک کی ٹانگ بچ گئی. اب صرف اور صرف اگر انگوٹھا کالا ہوا ہے تو صرف انگوٹھا ہی کٹے گا, باقی پوری ٹانگ بچ جائے گی. سو کبھی بھی ٹانگ کٹوانے سے پہلے اینجیوگرافی کا ہونا بہت ضروری ہے. پیروں پہ زخم آنے سے پہلے کوئی ایسی علامتیں ہیں جس سے ایک آئیڈیا ہو کہ پیروں کی نالیوں میں شاید تنگیاں آنی شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں, اس میں ایک بڑی ضروری چیز ہے. لوگوں کو سٹارٹ یہ عموماً ہوتا ہے کہ جی میں جب چلتا ہوں تو میری ٹانگوں میں درد آ جاتی ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں, آرام کرتا ہوں, میری ٹانگوں کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. اس چیز کو لائٹلی نہ لیا جائے. اگر یہ علامت سٹارٹ ہو رہی ہے کہ آپ چلیں اور آپ کی ٹانگوں میں درد آنی شروع ہو جائے, بیٹھیں, آرام کریں, ٹھیک ہو جائے, امیجیٹلی جا کے چیک کرائیں, الٹرا ساؤنڈ کرائیں اپنی ٹانگوں کا. وہ ٹانگوں کی نالیوں کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے, اس کے اوپر پتہ چلے گا کہ نالیوں میں خون کا بہاؤ کیسا چل رہا ہے. پھر اگلے سٹیپ پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اینجیوگرافی کریں یا سی ٹی اسکین کر کے ٹانگوں کی نالیوں کو دیکھیں کہ کوئی بلاکیج ہے اکثر یا اپنے نہیں. ٹانگوں کے درد میں بس درد کی دوائیاں لیتے رہتے ہیں, لیکن ایک بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ذکر کیا کہ ایسا درد جو چلنے پر آ رہا ہے اور رکنے پہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ مسکولر پین یا جوائنٹ پین وہ رکنے پہ مکمل ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین کے لیے کہ اگر آپ کی ٹانگوں میں اس نوعیت کا درد ہے کہ چلنے پہ وہ آتا ہے اور رکتی ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی نالیوں میں پرابلم آ سکتی ہے. علامتوں سے ہٹ کے میرے خیال ہے ہمیں ڈاکٹرز کے لیول پہ معائنہ کرنا, اور ایک میرے خیال ایک ورڈ اکثر اینکل بریکیل انڈیکس کہا جاتا ہے, وہ دیکھتے رہنا چاہیے شوگر کے مریضوں کا. تو اس سے آئیڈیا ہوا کہ شوگر یعنی یہ نالیاں تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور ہر جگہ ان کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ تو بڑی اہم بات تھی کہ شوگر کے وہ لوگ جن کو زخم ہوئے میں وہ صرف زخم کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, نالیوں کی طرف توجہ نہیں ہے اس میں. یعنی الٹرا ساؤنڈ کرنا تو تقریباً ضروری لازمی ہو گیا ہے. اور پھر اس کے ان بٹوین اب میرا خیال ہے سی ٹی اینجو کا بھی ایک سٹیپ ہے کہ آپ اس سے آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ کیا ہے. اور کوئی کنکلوژن, فائنل کامنٹ آصم اس پوری جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس میں اس کو میرا خیال ہے کچھ ایک کوزے میں بند کرنے والا حساب کریں تاکہ عوام کو ایک میسج جائے؟ میرے خیال میں اب گورنمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جتنی بھی خون کی نالیوں سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں جہاں پہ کہ تمام سر سے لے کے دماغ سے لے کے پیر تک سب کے سب خون کی نالیوں کے مسئلے ایک چھت کے نیچے ڈیل ہوں, تاکہ ڈاکٹروں کو جنہوں نے ریفر کرنا ہے ان کو بھی آسانی ہو, پیشنٹس کو مینیج کرنے میں بھی آسانی ہو. اور اس کے لیے ایک کانسیپٹ ہے جو کہ امریکہ میں اس کا چل رہا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں ہارٹ اینڈ واسکولر انسٹیٹیوٹس, جہاں پہ کہ تمام نالیاں, سو اس میں انٹرونشنل کارڈیولوجی بھی ہوتی ہے, کارڈک سرجری ہوتی ہے بیک اپ کے لیے, انٹرونشنل ریڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, واسکولر سرجری ہوتی ہے بیک اپ کے لیے, انٹرونشنل نیورولوجی ہے برین کی انٹرونشنس کے لیے, اینڈ نیورو سرجری ہے ان کی بیک اپ کے لیے. یہ سارے اکٹھے کام کرتے ہیں ایک چھت کے نیچے تاکہ مریضوں کو بہترین علاج ملے, ایک دوسرے کی کمپلیکیشنز کو سنبھال سکیں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں, اینڈ ریفرنگ فزیشنز کو پتہ ہو کہ کہاں ریفر کرنا ہے. یہ امریکہ میں کانسیپٹ ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے, یورپ کی طرف بھی آ رہا ہے. آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ پاکستان بھی اس کانسیپٹ پہ جائے, اور اس کے لیے زیادہ ضروری پاکستان کے لیے اس لیے بھی ہے کہ آپ کے پاس نالیوں کا علاج کرنے کے لیے اس کا سوائے کارڈیک سینٹرز کے اور کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے. سو انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ, نیورولوجسٹ کو بڑی پرابلم آتی ہے اگر وہ ملک سے باہر ٹریننگ لے کے واپس بھی آنا چاہیں تو گورنمنٹ سیٹ اپس میں خاص طور پہ ایسی ان کے لیے کوئی لوکیشنز موجود نہیں ہیں. سو گورنمنٹ کارڈیک انسٹیٹیوٹس کو اپ گریڈ کرے, ان کو ہارٹ اینڈ واسکولر انسٹیٹیوٹس میں بدلیں, اور یہ نئی اسپیشلٹیز جو ہیں ان کو تاکہ یہ سارے ان ڈپارٹمنٹس میں آئیں کارڈیک سینٹرز میں, اور مل کے اس کام کو آگے لے جایا جا سکے. یہ بہت اچھی بات کہ ابھی تک ہم دل اور دل کی نالیوں پہ ہی توجہ دے رہے ہیں.
ابھی تک ہم دماغ کی اور پیروں کی اور ایون ہاتھوں تک میں بھی پرابلمز آئے ہیں. ہم نے دیکھے ہیں کہ خون کے لوتھڑ نکلتے ہیں, ہاتھ کو بند کر دیا, ایک جوان آدمی کا پھر پورا ہاتھ کاٹنا پڑا. تو یہ بڑی اہم ایڈوائز ہے کہ ایک پورا ہارٹ کے ساتھ وہ ویسکولر سینٹر بھی ہونا چاہیے جس میں یہ تمام چیزوں. بہت شکریہ آصم, آج وقت دینے کا, بہت اہم باتیں کرنے کا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ویلکم.